محترمہ بےنظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان ایک ایسی گرداب میں پھنسا ہے کہ نکل ہی نہیں پا رہا۔ جب وہ حیات تھیں تو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ایک مشکل کا شکار ہوتی کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ چال چلے گی اس کا توڑ محترمہ بےنظیر بھٹو ضرور نکالیں گے۔ فار ایگزامپل 12 اکتوبر 1999 ہوا۔ نواز شریف صاحب کو اقتدار سے باہر نکال کے پھر ان کو سعودی عربیہ روانہ کر دیا گیا، لیکن جو ہی نواز شریف لندن پہنچے تو محترمہ بےنظیر بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کی اس توڑ کا جواب چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں نکال کے اسٹیبلشمنٹ کے منہ پر دے مارا کہ جو کل تک آپ کے ساتھ کھیل رہا تھا اب جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یوں اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پر دھکیل دیا۔ پھر مشرف نے ایک لٹمس ٹیسٹ کیا محترمہ بےنظیر بھٹو کی شہادت سے قبل، اور وہ تھا افتخار چودھری کو سیک کرنا، جو کہ پاکستان کے چیف جسٹس تھے، جس پر تمام پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہوئی اور محترمہ بےنظیر بھٹو نے بھی یہ کہا کہ یہ میرے چیف جسٹس ہیں۔ حالانکہ وہ اندر سے جانتی تھی کہ یہ جج سیاسی ہے، لیکن انہوں نے بظاہر اسٹیبلشمنٹ کو دیوار سے لگانے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اور یوں انتخابات میں جب ان کی شہادت ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے جو سب سے پہلا لٹمس ٹیسٹ کیا، لٹمس ٹیسٹ بھی جن احباب کو پتہ نہیں، وہ ایک کیمسٹری کی لیب میں ایک پیپر ہوتا ہے جو کسی لیکوڈ میں ڈالتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ یہ ایسڈ ہے یا بیس ہے، اور اس کی کئی طرح کی کیمیکل پراپرٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے لٹمس کا پیپر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سیاست کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے، محترمہ بےنظیر بھٹو کی شہادت کے بعد نواز شریف کو میمو گیٹ میں لا کر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کھڑا کیا گیا، اور یوں بتانے کی کوشش کی گئی کہ بھلے آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیں لیکن نواز شریف اتنے بھولے ہیں کہ ہم انہیں اپنے جال میں پھنسا سکتے ہیں، جو نواز شریف صاحب پھنس گئے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی کیونکہ گورنمنٹ اس میمو گیٹ کے سلسلے میں گر نہ سکی، تو اسٹیبلشمنٹ نے اور طرح کے لٹمس ٹیسٹ کرنے پسند فرمائے، جس میں سے جو وزیر اعظم تھے گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی، ان کو ایک چھوٹی سی بات پر نااہل قرار دے کر وزارت عظمیٰ سے گھر بھیج دیا گیا، لیکن آصف علی زرداری اس سے ٹس سے مس نہ ہوئے اور یوں راجہ پرویز اشرف آ گئے۔ لیکن یہ دو بہت بڑے لٹمس ٹیسٹ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کیے گئے۔ لیکن جب نواز شریف اقتدار میں آئے تو اس سے پہلے وہ جو ایک کمپیوٹر کا RTS سسٹم تھا اس کو بٹھا کر ایک لٹمس ٹیسٹ کیا گیا، اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیشنز ہیں وہ کس حد تک اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر RTS کا سسٹم بٹھا دیا جائے اور سیاستدانوں کے رزلٹس تبدیل کر لیے جائیں تو کیا ہوگا، جس پر آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ تو ریٹرننگ افسر یعنی RO ٹیسٹ یا RO ریزلٹس، لیکن اس سے زیادہ کوئی اور پولیٹیکل موو نہ چل سکی۔ پھر عمران خان صاحب نے وہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر سامنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ جنہوں نے دھاندلی کی وہ عمران خان کو ساری معلومات مہیا کرتے تھے۔ عمران خان نے 4 حلقے منتخب فرمائے اور یوں لٹمس ٹیسٹ کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو چیلنج کر دیا۔ پھر نواز شریف صاحب کو پاناما کے سلسلے میں چھٹی کرا دی گئی، تو یہ ایک اور لٹمس ٹیسٹ تھا جس پر سیاسی جماعتوں نے کسی طرح سے کوئی مزاحمت ظاہر نہ کی۔ پھر خاقان عباسی آئے اور نواز شریف صاحب کے اوپر کیس چل کے جو اس کا منطقی انجام ہوا، ان کو جیل پہنچایا، جیسے بھی ہوا وہ ساری کہانی ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد 2018 کے انتخابات ہوئے تو پھر ایک لٹمس ٹیسٹ کیا گیا کہ لاہور کے جلسہ جو جنرل پاشا نے کامیاب کرایا تھا، عمران خان کو 2018 کے انتخابات میں ہر طرف سے لوگ لا کے اقتدار کی سیڑھی پر چڑھا کے کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ وہ روزانہ کہتے تھے ہم ایک پیج پر ہیں، تو یہ ایک اور لٹمس ٹیسٹ تھا تمام سیاسی قوتوں کے لیے۔ ابھی لٹمس ٹیسٹ کی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن آگے مزید اس کے اندر کئی طرح کے انٹرسٹ ڈیولپ ہوں گے اور کئی دلچسپ موڑ آئیں گے۔ جب عمران خان
اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ووٹ بھی لیتے تھے، ان کے بل بھی پاس ہوتے تھے، تو یہ ایک اور طرح کا لٹمس ٹیسٹ تھا سیاسی قوتوں کے لیے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے تھے۔ کرتے کراتے یہ ہوا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، وہ کامیاب ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو یہ ایک اور لٹمس ٹیسٹ تھا۔ اس میں کسی طرح کی پولیٹیکل ریزسٹنس کسی کوارٹر سے سامنے نہیں آئی۔ عمران خان نے ایک خود بیانیہ بنایا اور وہ بیانیہ بنا کے وہ سامنے لائے۔ ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، کافی ان کے ساتھ کافی لوگ ہیں، ان کی مقبولیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب کے ایک ساتھی جن کو گرفتار کیا گیا، وہ ایک لٹمس ٹیسٹ تھا جو ان کے شہباز گل تھے، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یا جو ان کی کہانیاں ہیں وہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ یا اس کے حمایتی وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ لیکن کوئی خاص کہیں سے کوئی رد عمل نہیں آیا، بلکہ لوگ شہباز گل سے کنارہ کش ہو گئے۔ پھر اعظم سواتی کو پکڑ لیا گیا۔ اعظم سواتی نے بھی عدالت میں کل پیش ہوتے ہوئے وہی باتیں رپیٹ کیں جو کہ شہباز گل نے کی کہ مجھے برہنہ کیا گیا، میرے اوپر تشدد ہوا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں آ گئی۔ تو یہ لٹمس ٹیسٹ بھی ہو گیا، لیکن اس پر بھی پولیٹیکل اکراس دا بورڈ، یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز جس میں حکومت شامل ہو، جس میں اور لوگ شامل ہوں، کسی نے اس کے اوپر کوئی ریزسٹنس نہیں دی کہ اچھا چلو جی۔ حالانکہ اعظم سواتی کو نیٹ اینڈ کلین آدمی نہیں، انہوں نے جیسے غریبوں پر ظلم کیا، جس بیچارے کی گائے ان کے فارم ہاؤس میں گھس گئی، پھر وہ ساری کہانی ہم سب لوگ جانتے ہیں، پھر جیسے وہ امریکہ سے بھاگ کے پاکستان ہے، تو وہ بھی کوئی نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے۔ لیکن ایک ایگزسٹنگ سینیٹر کو اس طرح سے اٹھانا، پھر اس کے ساتھ یہ کچھ ہونا، اس میں پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل نہیں ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے ایک اور ان کے لیے لٹمس ٹیسٹ، انہوں نے مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ کے مقدمات کے ختم ہونے کے سلسلے میں جو بیانات دیے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب ان کے گرد ایک فضا قائم کی جا رہی ہے کہ ان کی پارٹی کی بنیادی رکنیت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے ان کی رکنیت ختم کی جا رہی ہے اور ان کا معاملہ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو بھیجا جا رہا ہے۔ جو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ کتنے قد کاٹ کے اعتزاز احسن کے سامنے ان کا کتنا قد ہے یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اعتزاز احسن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک اثاثہ ہے۔ اعتزاز احسن نے جو کچھ کہا، جس طرح سے بھی کہا، لیکن جتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، یہ سب جو ان کے گرد ایک فضا قائم کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایسا کر لیں اور ویسا کر لیں، یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اتنے سالوں سے ریزسٹ کر رہی ہے بہت ساری چیزوں کو، وہ کیسے بیہیو کرتی ہے۔ تو جو بانی ارکان ہیں، اگر ان کے ساتھ پارٹی نیگیٹیولی بیہیو کرتی ہے تو پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا گراف بہت زیادہ نیچے گر جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے چند ایک لیڈرز ہیں، چند ایک پیپلز پارٹی کے ان کو کیا کہیں، پیپلز پارٹی کے وہ وزیر اعظم تو نہیں بنے ہیں، لیکن چند ایک ایسے اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا ورکنگ کمیٹی جو بھی کہیں اس کے ممبران ہیں، جو کہ بہت سارے سیاستدانوں پر بھاری ہیں۔ آپ تحریک انصاف میں نگاہ دوڑا کے دیکھیں، آپ کو کوئی قداور اعتزاز احسن جیسا شخص نظر نہیں آتا، رضا ربانی جیسا کوئی آپ کو شخص نظر نہیں آئے گا، پروفیسر این ڈی خان جیسا آپ کو کوئی شخص نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ خالی پی ٹی آئی نہیں، آپ مسلم لیگ نواز کو دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان کی تو خیر پارٹی کی بات ہی نہیں ہو سکتی، ایم کیو ایم کی بھی نہیں ہو سکتی، تو نواز شریف کی بھی پارٹی میں کوئی ایسا رضا ربانی کے قد کا کوئی ممبر نہیں۔ اس کے علاوہ آپ شیلا رضا دیکھ لیں پنجاب سے، جو کہ ابھی جونیئر پولیٹیشین ہے، لیکن ان کے بھی لیول کا آپ کو نون لیگ میں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ کس کا کہیں، آپ یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی سے شازیہ مری جو ہیں وہ ایک لیڈر، وہ نہیں ہو سکتی۔ نثار کھوڑو ٹھیک ہے، ان کے پارٹی کی سطح افیلیشن ہوگی، لیکن ان کا قومی سطح پر کوئی قد کاٹ نہیں۔ پھر آپ وہ ناصر شاہ سندھ سے،
ان کا میرے خیال میں سندھ میں بھی کوئی قد کاٹ نہیں. تو پیپلز پارٹی کے جو بانی ارکان ہیں یا جو سینئر ممبران ہیں ان میں اب شہری رحمان کے مقابلے میں آپ نون لیگ یا عمران خان کی پارٹی سے کس کو سامنے لائیں گے؟ کوئی اس کے مقابلے میں آپ کو نظر نہیں آئے. تو پروفیسر اینڈی خان کا میں پہلے ذکر کر چکا. تاجدار حیدر سندھ سے ہیں, ان کے مقابلے میں آپ کس کو لے کر آئیں گے؟ تو یہ جتنے پرانے ارکان ہیں, اگر پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور اس کے سو کالڈ جنرل سیکرٹری اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ نیگیٹو ہے ان میں سے کسی کے خلاف بھی, تو وہ پارٹی کو کوشچن مارک کر دے گی عوام کی نظروں میں, کیونکہ پارٹی نے پہلے ہی بہت زیادہ ہچکولے کھائے ہیں. لیکن پھر بھی اس کے ساتھ قد کاٹ والے سمجھدار ذہین پڑھے لکھے اور جن کے دماغ کام کرتے ہیں وہ افراد اب بھی اس پارٹی کے ساتھ شامل ہیں. آپ گن سکتے ہیں ان کی انگلیوں پر, ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن کسی ایک کے سامنے پوری نون لیگ کھڑی کر دیں تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک اکیلا اعتزاز احسن کھڑا کر دیں, پی ٹی آئی پوری کھڑی کر دیں, نون لیگ پوری کھڑی کر دیں, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن جو کچھ اعتزاز احسن نے کہا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے خلاف جو فضا قائم کی جا رہی ہے اس کو جاری و ساری رکھا جا سکے. اعتزاز احسن ویسے تو کسی پارٹی اور کو جوائن نہیں کریں گے, لیکن وہ جس کو بھی جو ان کو ویلکم کرے, کو ان کو مجبور کرے, کیسے بھی ہو جائے, اس سے نہ تو اعتزاز احسن کو کوئی خوشی حاصل ہوگی, نہ ہی پیپلز پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں یا جو ویل وشر آف دا پیپلز پارٹی ان کو بھی کوئی اس سے خوشی حاصل نہیں ہوگی, نقصان. لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے. یہی وہ پیپلز پارٹی کے ممبران ہیں جو ہر طرح کے لٹمس ٹیسٹ میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے. اگر آپ ان کوشچن کر لیں گے, ان کے اوپر آپ غلط قسم کی باتیں اور غلط قسم کے پولیٹیکل سلوگنز اور سنیریوز بنانے شروع کریں گے تو اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا. آپ جو کریں جیسے کریں, لیکن سینئر ممبران جو ہیں ان کی وہ جو پارٹی کا اثاثہ ہے اس کے بارے میں پیپلز پارٹی کے سپورٹرز, ووٹرز, یہ سب بہت زیادہ اٹیچ بھی ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں. لیکن کسی ایک کا, جیسے وہ چند صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ مختار گل ود کی, تو وہ پیپلز پارٹی کا اثاثہ تھے. پنجاب میں آپ اور دیکھ لیں تو آپ کو قمر زمان قاہرہ اور چودھری منظور کے علاوہ اور کون شخص نظر آئے گا؟ یعنی ایک وہ چند صاحب ہو گئے اور ایک قمر زمان قاہرہ اور ایک منظور صاحب, چودھری منظور. اس کے علاوہ آپ کو کون نظر آئے گا؟ آپ کو کہیں کوئی نظر آتا ہے؟ کے پی کے میں چلے جائیں تو آپ کو کون نظر آتا ہے؟ تو پارٹی کے جو اثاثہ ہیں ان کو ان کے گرد ایک مضبوط حفاظتی دیوار بنانے کی اور حصار بنانے کی ضرورت ہے. آپ اس پر سوچئے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کے سینئر ممبران کوسچنیبل ہو جائیں اور ان سے بعد میں پارٹی میں آنے والے ان سے کوسچن کر رہے ہیں, تو یہ کس قدر نالائکی اور شرمندگی کی بات ہے, ذرا سوچیں. میں فالح ملک, آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.